کیا آپ جانتے ہیں ایک بار محمد کی پیاری بیوی پر اتنا بڑا الزام لگا کہ پورا مدینہ ہل گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، افواہیں پھیلنے لگیں، لیکن پھر اللہ نے ایسا فیصلہ سنایا جو آج تک قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ یہ کہانی ہے عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ کی صبر، سچائی اور اللہ کے انصاف کی کہانی۔ کہانی کی شروعات یہ اس سمے کی بات ہے جب نبی ایک سفر سے واپس مدینہ لوٹ رہے تھے۔ اس سفر میں ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ راستے میں قافلہ ایک جگہ رات کو ٹھہر گیا۔ صبح ہونے سے پہلے سب لوگ آگے بڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی وقت عائشہ رضی اللہ کو محسوس ہوا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی دور چلی گئیں۔ جب وہ واپس لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کو اونٹ کے ہودے میں بیٹھا کر سفر کرایا جاتا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ ہودے میں بیٹھی ہے، اس لیے بنا دیکھے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اکیلی رات، اب ریگستان کی خاموشی تھی، چاروں طرف سناٹا، لیکن عائشہ رضی اللہ گھبرائی نہیں۔ انہوں نے سوچا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ مجھے لینے واپس آئیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں صحابی کا آنا۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی وہاں سے گزرے، ان کا نام تھا صفوان المعطل۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ کو دیکھا تو ترنت پہچان لیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے بنا کچھ بولے اپنا اونٹ بیٹھایا تاکہ عائشہ رضی اللہ اس پر بیٹھ سکیں۔ پھر وہ اونٹ کو پکڑ کر پیدل چلنے لگے تاکہ انہیں قافلے تک پہنچا سکیں۔ دونوں نے پورے راستے ایک شبد بھی نہیں کہا۔ افواہ کی آگ۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو کچھ برے ارادے والے لوگوں نے اس گھٹنا کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا۔ ان افواہوں کو پھیلانے والوں میں ایک شخص تھا، عبداللہ ابن ابی۔ دھیرے دھیرے یہ جھوٹ پورے مدینہ میں پھیل گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے اور یہ بات آخرکار نبی تک بھی پہنچ گئی۔ عائشہ رضی اللہ کا دکھ۔ شروع میں عائشہ رضی اللہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت رونے لگیں۔ انہوں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ کے گھر جانے کی اجازت مانگی اور کئی راتوں تک روتی رہیں۔ نبی کی پریشانی۔ ادھر نبی بھی بہت پریشان تھے، کیونکہ ایک طرف لوگ باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ پاک دامن ہے۔ انہوں نے اپنے صحابیوں سے مشورہ لیا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے عائشہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، اللہ کا فیصلہ۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک دن نبی گھر میں بیٹھے تھے اور اچانک ان پر وحی اترنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وحی ختم ہوئی تو نبی کے چہرے پر مسکان تھی۔ انہوں نے کہا، عائشہ، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے دی ہے۔ اللہ نے سورہ النور میں آیتیں نازل کیں جن میں صاف کہا گیا کہ عائشہ رضی اللہ بے گناہ ہے۔ راحت کا پل۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے کہا، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس دن پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ سچائی کو کوئی جھوٹ دبا نہیں سکتا۔ کہانی سے سیکھ۔ اس کہانی سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ پہلی سیکھ، کسی کے بارے میں بنا ثبوت بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری سیکھ، مشکل سمے میں صبر کرنا چاہیے۔ تیسری سیکھ، اللہ کبھی بھی بے گناہ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور چوتھی سیکھ، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اینڈنگ یوٹیوب CTA۔ اگر آپ کو یہ اسلامک کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں سچائی ہم